بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آئی ہوپ یو آر ویل اینڈ گڈ اینڈ ویلکم بیک ٹو مہر اجالا اکیڈمی. آج کی ویڈیو میں ہم سیکنڈ ایئر انگلش کا چیپٹر نمبر 2 کریں گے جس کا نام ہے آئی ہیو اے ڈریم بائی ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ. سیکنڈ ایئر کے چیپٹر نمبر 1 جو تھا ہمارا دا ڈیووٹڈ فرینڈ، اس کی آپ کو ایکسپلینیشن ویڈیو وتھ اردو ٹرانسلیشن چینل پر مل جائے گی. ایم سی کیوز اینڈ کوشچن آنسر بھی آپ کو پرووائڈ کر دیے گئے ہیں، وہ بھی آپ کو چینل پر مل جائیں گے. سیکنڈ ایئر کی جو انگلش کی نیو بک آئی ہے اس کا پی ڈی ایف بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، لنک آپ کو وہاں پر مل جائے گا، ایڈ کر دیا ہے. وہاں سے جا کے آپ ایزلی پی ڈی ایف بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور کمپلیٹ ویڈیو بھی چینل پر موجود ہے اباؤٹ بک. آپ وہاں سے جا کے بھی اسے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم چیپٹر نمبر 2 کر رہے ہیں آئی ہیو اے ڈریم بائی جے آر مارٹن لوتھر کنگ. ٹھیک ہے، اس چیپٹر کے بارے میں تھوڑی سی سمری آپ کو اسٹارٹ میں بتا دیتے ہیں. یہ جو کمپلیٹ چیپٹر ہے یہ ایک اسپیچ ہے. کمپلیٹ چیپٹر صرف اور صرف ایک اسپیچ کے اوپر ہے. جو اسپیچ رائٹس کے بارے میں ہے. کس کے رائٹس کے بارے میں ہے؟ یہ ہے امریکنس کے رائٹس کے بارے میں اور نائگرو امریکنس کے رائٹس کے بارے میں. 1963 کی یہ بات ہے جب ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ انہوں نے یہ اسپیچ ڈیلیور کی. ان کی یہ اسپیچ جو بہت زیادہ مشہور تھی، انہوں نے یہ اسپیچ ڈیلیور کی 28 اگست کو 1963 میں. ان کی اسپیچ کا مقصد تھا کہ وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ کالا ہے چاہے وہ گورا ہے، ان کو تربیت دینا کہ سول رائٹس سب کے لیے ایکول ہونے چاہیے. چاہے کوئی کالا ہے چاہے کوئی گورا ہے، کسی پر بھی آپ کو برتری حاصل نہیں ہے، کوئی کمتر یا کوئی برتر نہیں ہے. سب کی رائٹس ایکول ہونے چاہیے. سب کو اپنی مرضی سے اپنی پسند سے زندگی گزارنے کا حق ہے، سکون کی زندگی گزارنے کا حق ہے. جو ایک گورے شہری کو امریکہ میں زندگی گزارنے کا حق ملا ہے، رائٹس ملے ہیں، وہی ایک کالے انسان کو بھی ملے. اچھا، یہاں پر جو بلیک ورڈ استعمال کیا گیا ہے کالا، وہ یہاں پر ایک بیڈ ورڈ نہیں ہے، برا لفظ نہیں ہے. یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے بلیک پرسن ہم اسے کہتے ہیں جو کہ نائگرو امریکنز ہوتے ہیں، افریکنز کو بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو، اور جو امریکہ میں گورے لوگ رہتے ہیں جن کی سکن وائٹ ہوتی ہے، ان کے لیے یہ ورڈ استعمال کیا گیا ہے کہ وائٹ، گورے. جیسے کہ ہم موسٹلی کہتے بھی ہیں کہ انگریز گورے جو ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اور نائگرو امریکنز کے لیے سول رائٹس ایکول کرنے کے لیے، ایکوالٹی بتانے کے لیے، رائٹس بتانے کے لیے یہ اسپیچ ڈیلیور کی تھی ڈاکٹر مارٹن لوتھر نے. تو یہ کمپلیٹ چیپٹر اسپیچ کے بارے میں ہے، جہاں پر ان کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے ووٹ دینا ہے تو کس طریقے سے دینا ہوگا، اور ووٹ دینے کے لیے بھی ان کو رائٹ ملنے چاہیے، وہ ووٹ بھی دے سکیں نائگرو امریکنز. تو یہ اسپیچ ہے ہماری، ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اس کو کچھ بھی نہ سمجھ میں آیا کرے تو کامنٹ سیکشن میں لازمی پوچھا کریں. کوئی چیز غلط ہو جائے تو بھی کامنٹ سیکشن میں لازمی پوچھا کریں. آپ کو انشاءاللہ ہر سوال کا آپ کو جواب ملے گا. تو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ. اسپیچ کے بارے میں تھوڑی سی سمری بھی ہے، تو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جر ڈیلیورز ہز فیمس اسپیچ آئی ہیو اے ڈریم آن اگست 28 1963 ڈیورنگ دا مارچ آن واشنگٹن. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر مارٹن لوتھر جو ہیں وہ کنگ، انہوں نے اپنی مشہور تقریر ڈیلیور کی آئی ہیو اے ڈریم، جس کو ہم ریپرزینٹ کریں آئی ہیو اے ڈریم، میرا ایک خواب ہے کے بارے میں، آن 28 اگست کو 1963 میں ڈیورنگ دا مارچ آن واشنگٹن. مارچ ہم ایک پروٹیسٹ کو بھی کہہ سکتے ہیں، احتجاج کو بھی کہہ سکتے ہیں. ایک مارچ ہوئی، اس دوران واشنگٹن میں انہوں نے یہ اسپیچ ڈیلیور کی تھی. The speech took place at the Lincoln Memorial in Washington. اسپیچ کہاں پر دی گئی تھی؟ لنکن میموریل ان واشنگٹن ڈی سی میں. ٹھیک ہے، and I was a defining moment of the American Civil Rights Movement. اور یہ ایک بہت اچھا موقع تھا جہاں پر امریکنز کے سول رائٹس کے بارے میں، ایک عام شہری کے سول رائٹس کہہ لیں ان کے بارے میں، امریکنز کے بارے میں یہ بہت اچھا موقع تھا جب یہ اسپیچ دی جاتی. King addressed a crowd of over 250,000 people to call for an end of racism, segregation, and economic injustice, and to advocate for civil and equal rights for Afro-Americans. اب تو کنگ تھے، انہوں نے وہاں پر بلایا، ایڈریس کا مطلب ہے یہاں پر بلایا، انہوں نے دعوت دی. ایک بڑا ہجوم جس میں 2.5 لاکھ لوگ موجود تھے، انہیں بلایا گیا وہاں پر، جس میں ان کو بتانا تھا کہ کس چیز کا خاتمہ کرنا ہے. ہم نے نسل پرستی کا خاتمہ کرنا ہے، علیحدگی اور معاشی ناانصافی کا خاتمہ کرنا ہے. افریقی، یعنی جو افریقہ میں رہنے والے افریقی امریکنز ہیں، ان کے لیے شہری اور مساوی حقوق کی وکالت کرنے کا مطالبہ کرنے کے لیے انہوں نے 2.5 لاکھ کا مجمع
ہجوم جمع کیا، دعوت دی، انہیں بلایا اور وہاں پر اسپیچ ڈلیور کی. His speech emphasizes his version of a future where all people would be judged by their character, not the color of their skin. اچھا اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو اسپیچ ہے وہ کس ریپرزینٹ کرتی تھی. ان کی اسپیچ میں انہوں نے یہ چیز ظاہر کی کہ آئندہ جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگ کس چیز پر جج کیے جائیں گے, ان کو کس چیز سے پرکھا جائے گا, ان کے کردار سے, ان کے اخلاق سے, نہ کہ ان کی اسکن کے کلر سے, یعنی کہ جو ان کی جلد ہے اس کے رنگ سے ان کو نہیں پرکھا جائے گا, ان کو جج نہیں کیا جائے گا. اگر تو کسی چیز سے انہیں جج کیا جائے گا تو وہ ہوگا ان کا کردار, وہ ہوگا ان کا اخلاق. اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو ہمیں بھی یہی بات سمجھائی جاتی ہے کہ انسان کی بظاہر ہمیں اسے جج نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اس کا اخلاق دیکھنا چاہیے, ہمیں اس کا کردار دیکھنا چاہیے, پھر ہی ہمیں اسے جج کرنا چاہیے. تو یہاں پر بھی ان کی اسپیچ کا مقصد تھا کہ آئندہ اب دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں لوگوں کو, انسانوں کو کس چیز سے جج کرنا ہے, ان کے کردار سے, ان کے اخلاق سے, نہ کہ ان کے چہرے کے رنگ سے. اگر کوئی کسی کا کلر ڈارک ہے اور کسی کا کلر فیئر ہے, یعنی کہ کسی کا رنگ گورا ہے, کسی کا رنگ کالا ہے, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. وہ ایک عام شہری کی طرح اپنی زندگی گزار سکتا ہے. ہمیں اگر اسے کسی چیز پر جج کرنا ہے تو وہ ہوگا اس کا کردار, اس کا کیریکٹر. اس کے بعد انہوں نے اپنی اسپیچ سٹارٹ کی, اور اسپیچ سٹارٹ کرتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے کہا, I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ شامل ہونے میں خوشی ہو رہی ہے جو تاریخ میں, ہماری قوم کی تاریخ میں آزادی کے لیے سب سے بڑا مظاہرے کے طور پر لکھی جائے گی. انہوں نے کہا کہ مجھے اسپیچ, انہوں نے جب سٹارٹ کی, انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ شامل ہونے میں بہت خوشی ہو رہی ہے آج کی تاریخ, یعنی کہ آئندہ تاریخ میں, ہماری قوم کی تاریخ میں آزادی جب انہیں ملے گی تو یہ ہمارے لیے ایک بہت زیادہ مظاہرے کے طور پر جو ہے وہ لکھی جائے گی تاریخ میں. اور آج ہم دیکھیں یہ چیپٹر ریڈ بھی کر رہے ہیں, یہ اسپیچ ہم ریڈ بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں, This momentous decree came as a great beacon light of hope of millions Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to the end of the day, long night to their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of Negro is still sadly. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک حکم نامہ ہے ان لاکھوں نائگرو غلاموں کے لیے امید کی کرن کے طور پر آیا ہے جو کہ ناانصافی کے شعلوں میں بھڑک چکے تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ہمارے یہاں پر جو نائگرو امریکنز ہیں, وہ یہاں پر جو رہتے تھے وہ غلاموں کی زندگی گزار رہے ہیں, تو یہ ان کے لیے ایک حکم نامہ ہوگا, ان کے لیے ایک امید کی کرن کے طور پر آیا ہے جو کہ ان کے ساتھ جتنی بھی ناانصافیاں ہوئی ہیں, جو ناانصافیوں کی زندگی گزارتے شعلوں میں, تکلیف میں بھٹک چکے تھے, بھون جل چکے تھے کہہ سکتے ہیں ہم یہاں پر اس لفظ کو, تو ان کے لیے ایک حکم نامہ ہوگا. ہم کیا کریں گے, ان کی اس تاریک رات کو ختم کریں گے اور خوشگوار دن ان کے لیے لے کر آئیں گے, یعنی کہ ان کی زندگی میں جتنی بھی تکالیف تھی ان کو ختم کر کے ان کے لیے خوشگوار دن ہم لے کر آئیں گے. But 100 years later, the Negro is still not free. انہوں نے کہا 1 سال بعد بھی ایک نائگرو جو ہے وہ اب تک فری نہیں ہے, یعنی آزاد نہیں ہے, وہ اب تک غلاموں کی زندگی گزار رہا ہے. 100 years later, 1 سال بعد بھی آج, the life of Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. انہوں نے کہا کہ 1 سال بعد بھی ایک نائگرو اب بھی آزاد نہیں ہے, 100 سال بعد بھی حبشیوں کی زندگی اب بھی تفریق کا شکار ہے, تفریق کی زنجیروں کے ہاتھوں معذور ہے, یعنی کہ اب بھی ان میں جو ہے وہ تفریق ہے, یعنی کہ انہیں کم تر سمجھا جاتا ہے اور گوروں کو جو ہے وہ برتر سمجھا جاتا ہے. 100 سال بعد آج بھی 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the mindset of the vast ocean of material prosperity. انہوں نے کہا 100 سال بعد آج بھی نائگرو مادی خوشحالی کے ایک وسیع سمندر کے درمیان غربت کی ایک تنہا جزیرے پر رہتا ہے, یعنی کہ وہ جہاں پہ جس ملک میں رہتا ہے وہاں پر اتنے وسائل ہیں, اتنی سب کچھ, وسیع سمندر کا مطلب ہے خوشحالی کے, وسیع سمندر کا مطلب ہے وہاں پر رہنے والے ہر انسان کی زندگی بہت خوشحال گزر سکتی ہے کیونکہ وہاں پہ ہر چیز کی فراوانی ہے. لیکن جو نائگرو ہے وہ کیا ہے, وہ اس پورے وسیع سمندر میں, اس خوشحالی کے وسیع سمندر میں اب بھی غربت کے تنہا جزیرے پر رہتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ 100 years later, 100 سال بعد آج بھی, the Negro is still languish in the corners of American society and finds himself in exile in his own land. انہوں نے کہا 100 سال بعد آج بھی
ایک نیگرو امریکہ میں کسی کونے میں پڑا ہے اور وہ اپنی ہی سوسائٹی میں رہتے ہوئے، اپنی ہی زمین پر رہتے ہوئے خود کو ذرا وطن سمجھتا ہے. اینڈ سو وی ہیو کم ہیئر ٹوڈے ٹو ڈراماٹائز اے شیمفل کنڈیشن. تو آج ہم یہاں پر آئے ہیں آپ کو یہ ساری شیمفل یعنی کہ شرمناک ڈراماٹائز جو ہوا آج بتانے، در حقیقت حالات بتانے. This note was a promise that all men, yes, black men as well white men, would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty and the pursuit of happiness. اب انہوں نے کہا کہ یہ جو نوٹ ہے، وہ جو اس وقت اسپیچ دے رہے تھے، انہوں نے کہا یہ جو نوٹ ہے، میں اس بات کا وعدہ تھا کہ تمام آدمی، تمام لوگ، چاہے وہ کالے ہوں چاہے وہ گورے ہوں، would be guaranteed، اس بات کی گارنٹی دی جائے گی انہیں کہ وہ اپنی زندگی آزادی سے اور خوشی سے گزار سکتے ہیں. انہیں اس بات کی ضمانت دی جائے گی، انہیں اس بات کی یقین دہانی کروائی جائے گی، چاہے وہ کالے ہیں چاہے وہ گورے ہیں، وہ اپنی زندگی خوشی سے اور آزادی سے گزار سکتے ہیں. اس بات کا ان سے وعدہ کیا جائے گا. Now is the time to make real the promises of democracy. انہوں نے کہا کہ اب جمہوریت کے وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کا وقت ہے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اب جتنے بھی وعدے ہیں ان سب کو حقیقت میں بدلنے کا وقت آ گیا ہے. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlight path of racial justice. انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ علیحدگی کی تاریخ اور ویران وادی سے نسلی انصاف کے سورج کی روشنی کی طرف اٹھائیں. انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ جو تاریک اندھیرے میں ڈوبی ہوئی رات تھی اس کو ہم روشنی کی کرن سے اجاگر کریں اور اسے روشنی کی طرف لے کر آئیں. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. پھر وہ کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی قوم کی نسلی ناانصافی کی تیز ریس سے قوت کی مضبوط چٹان کی طرح اٹھائیں. یعنی کہ ہمیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی کو برتر اور کسی کو کمتر نہ سمجھیں، بھائی چارگی کو آگے بڑھائیں، بھائی چارگی کو مضبوط کریں. برادرہڈ ہمارا اتنا مضبوط ہونا چاہیے، ہم کسی کو کمتر نہ سمجھیں، کسی کو برتر نہ سمجھیں کسی سے. ہم سب کو ایک جیسے رائٹس ملنے چاہیے، ہم سب کا انصاف سیم ہونا چاہیے، سول رائٹس سیم ہونے چاہیے، سب کو اپنی اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق ملنا چاہیے، سب کو انصاف ملنا چاہیے. Now is the time to make justice a reality for all people on earth. پھر وہ کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ زمین کے تمام لوگوں کے لیے انصاف کو حقیقت بنایا جائے. یعنی کہ صرف اور صرف لفظ استعمال نہ کیے جائیں، لفظوں کی تقریر استعمال نہ ہو. اب وقت آ گیا ہے کہ جتنے بھی زمین پر لوگ رہتے ہیں تمام لوگوں کے لیے انصاف کو حقیقت بنایا جائے. پھر نیکسٹ وہ کہتے ہیں we must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. ہمیں اپنی ہمیں اپنی جد و جہد ہمیشہ وقار اور نظم و ضبط کے اعلیٰ سطح پر چلانی چاہیے. ہمیں اس کا لیول بہت ہائی کر دینا چاہیے. ہم نے جو بھی محنت کی ہے ہمیں اپنی جد و جہد کو وقار اور نظم و ضبط کے اعلیٰ سطح پر چلانی چاہیے. We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. ہمیں اپنا احتجاج لفظوں سے، ذہانت سے، الفاظوں سے کرنا چاہیے، نہ کہ فزیکل وائلنس. کسی پر تشدد نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ ہمیں اتنا ڈسپلین رکھنا ہے خود کو، اتنی زیادہ اس کی ہمیں سطح بلند کر لینی ہے کہ ہمیں کسی کو نقصان پہنچائے بغیر اپنی بات، اپنا احتجاج کرنا ہے. کسی جسمانی تشدد میں تبدیل نہیں ہونا دینا چاہیے. Again and again, بار بار we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force. ہمیں روحی قوت کے ساتھ جسمانی قوت سے ملنے کی شاندار بلندیوں تک پہنچنا چاہیے. یعنی کہ ہمیں کسی کو نقصان پہنچائے بغیر اپنا احتجاج مکمل کرنا چاہیے. ہمیں اپنی بات ڈیلیور کرنے آنی چاہیے، ہمیں اپنی رائٹس لینے آنے چاہیے، لیکن کسی کو نقصان پہنچائے بغیر، کسی شہری کو نقصان پہنچائے بغیر، کسی شہری کی کسی بھی چیز نقصان پہنچائے بغیر، جسمانی تشدد کیے بغیر ہمیں اپنی بات کو ڈیلیور کرنا آنا چاہیے. ہمیں اپنی جدوجہد کا جو وقار ہے وہ اتنا زیادہ بلند کرنا چاہیے تاکہ ہم الفاظوں سے ہی اپنے احتجاج کو پورا کر سکیں، نہ کہ جسمانی تشدد کر کے، نہ ہی کسی چیز کو نقصان پہنچا کے. The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to distrust of all white people. اب وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، نہ ہی ہمیں کسی کو یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم انہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ہمیں انہیں بے اعتبار نہیں کرنا، ہمیں انہیں اپنے اعتماد میں لینا ہے. جو وائٹ پیپلز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. For many of white brothers,
جو کہ ہمارے یہاں پر سفید بھائی ہیں، گورے لوگ ہیں، گورے بھائی ہیں، ایز ایویڈینس وہ اس بات کا ثبوت ہے، بائی دیئر پریزنس ان کی یہاں پر موجود ہونا اس بات کا ثبوت ہے ہیئر ٹوڈے آج کے دن ہیو کم ٹو ریئلائز دیٹ دیئر ڈیسٹنی از ٹائڈ اپ ود آر ڈیسٹنی، کہ ان کی جو ڈیسٹنی ہے وہ ہماری ڈیسٹنی کے ساتھ جو ہے جڑی ہوئی ہے. ہم ان کے بغیر کچھ نہیں، وہ ہمارے بغیر کچھ نہیں، ہم لوگ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں. اینڈ they have come to realize that their freedom is inextricably bound to our freedom. اور وہ سمجھ گئے ہیں کہ ان کی آزادی ہماری آزادی سے جڑی ہوئی ہے، یعنی کہ ہم ان دونوں کی، سفید ہوں چاہے گورے ہوں کالے ہوں، ان کی آزادی اور ہماری آزادی ایک جیسی ہے، ایک ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہم لوگ علیحدہ نہیں ہیں. We cannot walk alone. ہم علیحدہ نہیں چل سکے، ہم تنہا نہیں چل سکتے. And as we walk، اور اگر ہم چلتے ہیں، we must make the pledge that we shall always march ahead. We cannot turn back. اور وہ کہتے ہیں کہ اور چلتے چلتے ہمیں یہ عہد بھی کرنا ہے کہ ہم چاہیں ہم ہمیشہ آگے بڑھیں گے اور ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز وہی سمجھ گئے ہیں کہ ہماری آزادی ان کی آزادی سے جڑی ہوئی ہے، ہم لوگ اکیلے نہیں چل سکتے، ہم تنہا نہیں چل سکتے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہی چل سکتے ہیں، ہم لوگ بھائی بھائی ہیں. اور اگر ہم چلتے ہیں تو ہمیں ساتھ ساتھ اس بات کا عہد بھی کرنا ہے کہ ہم ہمیشہ آگے بڑھیں گے، ہم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے، ہم پیچھے ہٹ نہیں سکتے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. We cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is formed as a smaller ghetto to a large one. We can never be satisfied as long as our children. انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک ایک نیگرو کی بستی بڑی بستی میں تبدیل نہ ہو جائے، smaller ghetto to a large one. We can never be satisfied as long as our children are stripped of their selfhood and robbed for their dignity by science starts for whites only. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے بچوں سے ان کی خودی چھین لی جائے، ان کی عزت کو نشانہ بنایا جائے، یعنی کہ جب بھی وہ کہیں جائیں تو وہاں پر ان کو اس طرح کی ٹیگنگ نہ کی جائے، ان کو اس طرح پوائنٹ آؤٹ نہ کیا جائے کہ یہ چیز تو صرف اور صرف سفید لوگوں کے لیے ہے، یہ چیز صرف اور صرف گوروں کے لیے ہے، یا یہاں پر صرف اور صرف وائٹ الاؤ ہیں، صرف اور صرف گورے آ سکتے ہیں. We cannot be satisfied as long as Negro in Mississippi cannot vote and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک مسیسپی میں ایک نیگرو ووٹ نہیں دے سکتا اور نیو یارک میں ایک نیگرو کا خیال ہے کہ اس کے پاس ووٹ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کو اتنی اہمیت نہیں جاتی، ان کے پاس اتنے رائٹس بھی نہیں کہ وہ ووٹ دے سکیں. انہوں نے کہا ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک مسیسپی میں ایک نیگرو ووٹ نہیں دے سکتا. نو نہیں وی آر ناٹ سیٹسفائیڈ، ہم مطمئن نہیں ہیں. اینڈ وی ول ناٹ بی سیٹسفائیڈ انٹل، اور ہم جب تک سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے، مطمئن نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک جسٹس روز ڈاؤن لائک واٹر اینڈ رائٹیسنیس لائک اے مائٹی اسٹریم. پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک کہ انصاف پانی کی طرح نہ گرے اور ایک زبردست ندی کی طرح نہ گر جائے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم تب تک مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک انصاف پانی کی طرح نہ بہنے لگے اور ایک وہ دریا اور ایک ندی نہ بن جائے، یعنی کہ تب ہمیں خود کے لیے احتجاج نہ کرنا پڑے، بار بار کھڑے ہونا نہ پڑے کہ ہمیں انصاف چاہیے اور ہم بھی ایک عام شہری کی طرح زندگی گزار سکیں، خوشی سے اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں. جسٹس جب تک، یعنی انصاف جب تک اتنا عام نہ ہو جائے تب تک ہم اس بات پر ہم مطمئن نہیں ہو سکتے. ہم مطمئن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک انصاف جو ہے وہ بہت زیادہ عام نہ ہو جائے، اتنا کہ وہ پانی کی طرح بہنے لگے. Let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friends. پھر وہ کہتے ہیں آپ مایوسی کی وادی میں نہ ڈوبیں. آئیے مایوسی کی وادی میں نہ ڈوبیں، میں آج آپ سے کہتا ہوں دوستوں. And so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. پھر وہ کہتے ہیں کہ اور اگر ہمیں آج اور کل بھی مشکلات کا سامنا ہے، پھر بھی میرا ایک خواب ہے. It is a dream deeply rooted in the American's dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. وہ کہتے ہیں کہ یہ خواب ایک ایسا خواب ہے جس کی جڑیں امریکی خواب کی گہری ہیں، یعنی کہ امریکہ میں وہ جو انہوں نے جو خواب دیکھا ہے، انہوں نے کہا کہ اتنا زیادہ گہرا خواب ہے، اتنا زیادہ پختہ خواب ہے. خواب کیا ہے ان کا؟ خواب ہے، میرا ایک خواب ہے کہ میں ایک دن، انہوں نے کہا کہ میرا ایک خواب ہے کہ ایک دن یہ قوم اٹھے گی اور اپنے عقیدے کی حقیقی
معنی کو زندہ کرے گی، یعنی کہ ان کی جو ایکچوئل میننگ ہے اس کو وہ سمجھے گی اور اسے زندہ کرے گی. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. انہوں نے کہا کہ ہم ان سچائیوں کو خود واضح سمجھتے ہیں کہ تمام انسان برابر بنائے گئے ہیں. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو قوم ہے وہ خود بھی اس بات کو جانتی ہے کہ تمام انسانوں کو جو ہے وہ برابر بنایا گیا ہے، کسی کو کمتر کسی کو برتر نہیں بنایا گیا، سب ایکول ہیں، سب کے رائٹس ایکول ہیں، سب کو ایکول ایک طرح کی زندگی گزارنے کا حق ہے، کسی کو بڑھا کر نہیں دیا گیا، کسی کو کم کر کے نہیں دیا کو. تمام انسانوں کو اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے زندگی گزارنے کا حق ہے، کوئی کمتر کوئی برتر نہیں، چاہے وہ کالا ہو چاہے وہ گورا ہو، سب کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے. ہر انسان یہ بات جانتا ہے کہ انسان کو برابر بنایا گیا ہے، اس بات کو واضح سمجھتا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میرا خواب ایک دن یہ قوم اٹھے گی، وہ اپنے عقیدے کی حقیقی معنی کو سمجھے گی، اس سچائی کو وہ خود بھی واضح طور پر جانتا ہے کہ انسان برابر بنائے گئے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں I have a dream that one day on the red hills on Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. اب انہوں نے کہا میرا ایک خواب ہے کہ ایک دن جارجیا کی جو سرخ پہاڑیاں ہیں وہاں پر غلام کا بیٹا اور غلام کے مالکان کے بیٹے بھائی چارے سے ایک ہی میز پر اکٹھے بیٹھ سکیں گے. انہوں نے کہا کہ جو غلام کا بیٹا ہے اور جو غلام کے مالک کا بیٹا ہے، یعنی کہ بھائی چارہ اتنا ہوگا، ان کا یہ خواب ہے کہ اتنا ہو کہ ایک دن غلام کا بیٹا اور غلام کے مالک کا بیٹا بھی ایک ہی ٹیبل پر اکٹھے بھائی چارے میں بیٹھ سکیں گے. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. وہ کہتے ہیں I have a dream that one day، میرا ایک خواب ہے کہ ایک دن even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice، یعنی کہ وہ ریاست مسسپی بھی جو کہ ناانصافی کی تپش سے تڑپ رہی ہے، sweltering with the heat of oppression، جبر کی تپش سے تڑپ رہی ہے، will be transformed into an oasis of freedom and justice، وہ بھی کیا ہوگی؟ آزادی اور انصاف میں تبدیل ہو جائے گی. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. انہوں نے کہا کہ میرا ایک خواب ہے کہ میرے 4 چھوٹے بچے ایک دن ایک ایسی قوم میں رہیں گے جہاں انہیں ان کی جلد کے رنگ سے نہیں پرکھا جائے گا بلکہ ان کے کردار سے پرکھا جائے گا، ان کے اخلاق سے پرکھا جائے گا. میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے. انہوں نے کہا میرے 4 بچے ہیں جو کہ ایک دن ایسی قوم میں رہیں گے جہاں پر انہیں ان کے رنگ سے نہیں پرکھا جائے گا بلکہ ان کے کردار سے پرکھا جائے گا، چاہے وہ گورے ہوں چاہے وہ کالے ہوں چاہے وہ براؤن ہوں چاہے وہ وائٹ ہوں چاہے وہ بلیک ہوں، انہیں ان کے رنگ سے نہیں ان کے کردار سے پرکھا جائے گا. میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے. I have a dream that one day down in Alabama with its vicious resist, with its governor having his lips dripping with the word of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک دن الاباما میں ان کے شیطانی نسل پرست جو وہاں موجود ہے، شیطانی نسل پرستوں کے ساتھ ان کے گورنر کے ہونٹوں پر بھی کیا الفاظ ہوں گے؟ انٹرپوزیشن، نولیفیکیشن کے الفاظ ٹپک رہے ہوں گے. اور ایک دن الاباما کے چھوٹے کالے لڑکے لڑکیاں بہن بھائیوں کے طور پر گورے لڑکوں سے اور گوری لڑکیوں کو ایک ساتھ ہاتھ ملانے کے قابل ہوں گے، یعنی کہ وہاں پر بھی تفریق نہیں ہوگی، وہاں پر بھی ایکویلٹی ہو جائے گی. میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور وہاں پر بھی کیا ہوگا؟ بھائی چارہ بڑھ جائے گا، کالے گورے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be escalated and every hill and mountain shall be made low. The rough places will be made plain and the crooked places will be made straight. And the glory of the God shall be revealed and all flesh shall see it together. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک دن ہر وادی کو بلند کیا جائے گا، ہر پہاڑی پر، اور ہر پہاڑی اور پہاڑ کو نیچا کر دیا جائے گا، کچے مکانات کو میدان بنا دیا جائے گا اور ٹیڑھی جگہیں سیدھی کر دی جائیں گی، اور خداوند کا جلال ظاہر ہوگا اور تمام انسان اسے ساتھ دیکھیں گے.
یہ ہماری امید ہے. This is our hope. یہ ہماری امید ہے. And this is the faith that I go back to the south with. اور انہوں نے کہا یہی وہ امید ہے, یہی وہ ایمان ہے جس کے ساتھ میں جنوب واپس جا رہا ہوں, یعنی کہ میں ساؤتھ واپس جا رہا ہوں اسی امید کے ساتھ, اسی بھروسے کے ساتھ, اسی ایمان کے ساتھ. With this faith will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. پھر انہوں نے کہا کہ ہم مایوسی کے پہاڑ سے امید کا پتھر تراش سکیں گے. انہوں نے کہا کہ میں اس یقین کے ساتھ جا رہا ہوں کہ ہم مایوسی کے پہاڑ, مایوسی کا یعنی کہ بہت زیادہ مایوسی میں بھی ہم امید کا ایک چھوٹا پتھر تراش سکیں گے. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into beautiful symphony of brotherhood. پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی ایمان کے ساتھ کہ ہم اپنی قوم کے جنگی جھگڑوں کو بھائی چارے کی خوبصورتی میں بدل سکیں گے. With this faith, we will be able to work together. اس عقیدے کے ساتھ ہم مل کر کام کر سکیں گے. To pray together, مل کر نماز پڑھ سکیں گے. To struggle together, ایک ساتھ جد و جہد کر سکیں گے. To go to jail together, ایک ساتھ جیل جا سکیں گے. To stand up for freedom together, ایک ساتھ آزادی کے لیے کھڑے ہو سکیں گے. Knowing that we will be free one day, یہ جانتے ہوئے کہ ایک دن ہم آزاد ہوں گے. And this will be the day, اور یہ وہ دن ہوگا. This will be the day, یہ وہ دن ہوگا. All people, تمام لوگ, will be able to sing with new meaning, نئے معنی کے ساتھ قابل ہو سکیں گے, سکون کی زندگی گزار سکیں گے. یہ وہ دن ہوگا جب ہم یہ سب کچھ کر سکیں گے. یہ میں نے خواب دیکھا ہے. My country, میرا ملک. Thieves of the تیرا, میرا ملک تیرا. Sweet land of liberty, آزادی کی پیاری سرزمین. Of the I sing, میں تیرے لیے گاتا ہوں. Land where my fathers dead, وہ زمین جہاں میرے باپ دادا مرے. Land of the pilgrim's pride, سرزمین حجاج کے غرور کی سرزمین. From every mountain side let freedom ring, ہر پہاڑی سے, ہر پہاڑ سے آزادی کی صدا آنے دو, آواز آنے دو. یعنی وہ کہتے ہیں کہ میرا ملک جہاں آزادی کی پیاری سرزمین ہوگی, تیرے لیے میں گاتا ہوں. وہ زمین جہاں میرے باپ دادا مرے, جہاں پہ لوگ حج کرنے آتے ہیں, حج کرنے کی سرزمین, ہر پہاڑ سے آزادی کی صدا آنے دو. And if America is to be a great nation, this must become true. انہوں نے کہا اور اگر امریکہ کو ایک عظیم قوم بننا ہے, امریکہ کو ایک عظیم قوم بننا ہے تو یہ سچ بنانا چاہیے. And so let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. Let freedom ring from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from the heightened Alleghenies of Pennsylvania. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the curvaceous slopes of California. But not only that. Let freedom ring from the Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from Everyday Hill and Molehill of Mississippi. From every mountain side let freedom ring. ان دی اینڈ انہوں نے کچھ سینٹینسز ایسے کہے, یعنی کہ تمام ہی پہاڑیوں کی چوٹیوں سے آزادی کی گھنٹی بجنے دو, آزادی کی آوازیں آنے دو. صرف یہی نہیں, جارجیا کے اور مسسپی کے, ٹینیسی کے, ہر جگہ, ہر پہاڑی سے آزادی کی گونج آنے دو, گونج بجنے دو. اینڈ وین دس ہیپنس, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that when all people, black man and white man, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last. Free at last. Thank God Almighty, we are free at last. پھر انہوں نے کہا کہ اینڈ وین دس ہیپنس, اور جب یہ ہوگا, وین وی الاؤ فریڈم رنگ, جب ہم آزادی کی گھنٹی بجنے دیں گے, وین وی لیٹ اٹ رنگ فرام ایوری ولیج اینڈ ایوری ہیملیٹ, جب ہم ہر ریاست, ہر شہر سے آزادی کی گونج بجنے دیں گے, ہم اس دن کو تیز کر سکیں گے جب تمام لوگ, چاہے وہ بلیک ہوں, وائٹ ہوں, کالے ہوں, گورے ہوں, وہ کیا کریں گے, ہاتھ جوڑ کر, بوڑھے
نائگرو روحانی کے الفاظ میں گا سکیں گے، یعنی کہ وہ ایک ساتھ بھائی چارہ ان کا اتنا مضبوط ہو جائے گا جب ہم ہر طرف سے کوشش کریں گے۔ اب یہاں پر آزادی کی گونج ہر طرف سے بجنے کا مطلب ہم ہر طرف سے انصاف کو بجنے دیں گے، ہم ہر طرف سے کوشش کریں گے بھائی چارے کی، ہم سمجھیں گے ہر انسان کو کہ چاہے وہ کالا ہے چاہے وہ گورا ہے، لیکن اللہ نے ہر انسان کو ایکول بنایا ہے، کسی کو برتر کسی کو کمتر نہیں بنایا، ہر انسان کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق ہے، ہر انسان کو ہی آپ کو اس کے کردار اور اخلاق سے جج کرنا چاہیے، اس کو کسی کو بھی اس کے چہرے کے رنگ سے نہیں جج کرنا چاہیے۔ جب ہم اس طرح کی سوچ رکھیں گے تو ہم کیا ہوں گے، آخر کار ہم آزاد ہو جائیں گے، آخر میں ہم آزاد ہو جائیں گے۔ پھر وہ لاسٹ میں کہتے ہیں تھینک گاڈ المائٹی، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، وی آر فری ایٹ لاسٹ، ہم آخر کار آزاد ہیں، ہم آخر کار آزاد ہیں۔ تو وہ تھینک کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور کہتے ہیں آخر کار آزاد ہیں۔ یہاں پر وہ اپنی اسپیچ کا اختتام کرتے ہیں جہاں پر انہوں نے کچھ جو ہے سلوگنز کہے، کچھ انہوں نے باتیں بتائیں کہ، اور کچھ اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بہت ساری باتیں انہوں نے ایسی بتائیں کہ جو کہ ہمیں اسلام میں بتائی جا چکی ہیں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا بنایا، ایکول بنایا، کسی کو کمتر کسی کو برتر نہیں بنایا، ہمیں سب کو ایکول رکھنا چاہیے اور کسی کو اس کے جلد کے رنگ سے نہیں پرکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم کسی انسان کو اس کے رنگ کو برا بولتے ہیں، کسی انسان کی چہرے کو، کسی انسان کی اپیرنس کو برا بولتے ہیں کہ اس کا تو رنگ ایسا ہے، اس کی تو آنکھیں ایسی ہیں، اس کی تو ناک ایسی ہے، تو ہم اس انسان کو برا نہیں کہہ رہے ہوتے بلکہ اس کے وہ کریٹیو کس چیز نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے بنایا نا انسان کو، اس کی آنکھ، ناک، چہرہ، بال، کوئی بھی چیز، اس کی اسکن، چاہے اس کا رنگ ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو ہمیں بنانے والے کو ہم برا بولتے ہیں، انڈائریکٹلی ہم اللہ تعالیٰ کو برا بول رہے ہوتے ہیں، ہم اس انسان کو برا نہیں کہتے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، چاہے وہ کالا ہے چاہے وہ گورا ہے، ہمیں اس انسان کے کردار کو دیکھنا چاہیے، اس انسان کے اخلاق کو دیکھنا چاہیے اور اس سے ہمیشہ اس کے کیریکٹر سے ہی پرکھنا چاہیے، نہ کہ اس کے چہرے کے رنگ سے، نہ کہ اس کی اپیرنس سے۔ تو ہمیں اس چیپٹر میں، اس اسپیچ میں ڈاکٹر مارٹن لوتھر نے بتایا کہ جو نائگرو امریکنز ہیں وہ اتنے ہی زیادہ ایکول ہیں امریکنز کے جتنے کہ گورے لوگ ہیں، اتنے ہی نائگرو امریکنز بھی ہیں، یعنی کہ افریکنز اور امریکنز میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایکول ہیں، دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، تو دونوں کے سول رائٹس بھی سیم ہونے چاہیے، دونوں کو انصاف ملنا چاہیے، کسی کو کمتر کسی کو برتر نہیں سمجھنا ہے۔ وہ کہیں پر بھی جاتے ہیں انہیں ووٹ دینے کی آپ کو ایکویلٹی دینی چاہیے کہ وہ ووٹ بھی دے سکیں، ان کے بچے جہاں کہیں پر بھی جائیں ان کو کالا نہیں کہنا چاہیے اور کہیں پر بھی ان کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ کہیں پر جاتے ہیں تو وہاں پر اس چیز کا بورڈ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی ان کو مینشن کرنا چاہیے کہ یہ چیز تو صرف گوروں کے لیے ہے یا پھر یہ جگہ تو صرف اور صرف گوروں کے لیے ہے۔ تو یہ اسپیچ انہوں نے ایکویلٹی کے لیے دی 1963 میں۔ تو یہ ہمارا کمپلیٹ چیپٹر تھا جو آپ کو اردو کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا ہے۔ ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل رہے، آپ کے لیے انفارمیٹیو ہو اور آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہو۔ کوئی بھی چیز نہیں سمجھ میں آئی، کہیں بھی پیراگراف آپ کو نہیں سمجھ میں آیا، کہیں پر آپ کو ٹرانسلیشن سمجھ میں نہیں آئی، کوئی پیراگراف سمجھ میں نہیں آیا، لیٹ می ڈو ان دی کامنٹ سیکشن، آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب ملے گا۔ کوئی بھی چیز نہیں سمجھ میں آیا کرے کامنٹ سیکشن میں پوچھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب مل جائے گا ایز سون ایز پاسبل۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر لیا کریں تاکہ اس طرح کی آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور بآسانی ملتا رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔